الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے بیان کیا جائے۔ کتاب و سنت کے اندر یہ مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، انتہائی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم جو ہمارا دستور حیات ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اسی ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض قرار دیا ہے، جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی بندہ ایمان اور نیکی کی امید کے ساتھ رمضان مہینے کا روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات جو سرکش جن ہوتے ہیں، ان سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیک عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے کے اندر آگے بڑھو، اور اے برائی کرنے والے اپنی برائی کو لگام دو۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت کا کیا کہنا، جس مہینے میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا باسی بنا لے، اپنی گردن جہنم سے آزاد کرا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کی فضیلت اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 وقتہ نمازیں جو ہے، اسی طرح ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ تمام کے تمام جو نیک اعمال ہیں، یہ تمام گناہوں کو ختم کر دینے والے ہیں، ڈیلیٹ کر دینے والے ہیں۔ بس ایک شرط ہے، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ اس ماہ کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات رکھی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی مہینے کے اندر اعتکاف جیسی اہم عبادت آتی ہے۔ اسی مہینے کے اندر جبریل امین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم کا مراجعہ کیا کرتے تھے۔ جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول حد درجہ سخی اور فیاض ہو جاتے، اور آخری عشرے میں خصوصی طور پر عبادت کے اندر انتہائی زیادہ اللہ کے رسول منہمک ہو جاتے۔ تو یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، دوسرے مہینوں سے یہ مہینہ الگ ہے، تمام مہینوں کے اندر اسے فضیلت حاصل ہے، لہذا ہمیں یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں گزار دینی چاہیے۔
اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ چند دن ہیں، ایام معدودات قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ان دنوں کو، یہ چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، اور ہر سال ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آیا، ابھی ہم نے اس کا استقبال ہی کیا ہے، کہ چند دنوں کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ مہینہ ہم سے گزر گیا کہ ہم عبادت کے ذریعے اپنے اعمال کو، اپنے دامن کو نیک اعمال سے بھر نہیں سکے، اور آخر میں ہمیں حسرت و افسوس ہر سال کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ مہینہ جب ہمارے درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہمیں پہلے ہی کمر کس لینا چاہیے اور ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی کرا لیں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کما حقہ اس مہینے کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کے صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔